معزز سامعین کرام، آپ دیار اردو چینل پر سن رہے ہیں اسلامی کتب کا ایک شاہکار، تاریخ ابن خلدون۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو پر وقت موصول ہوتی رہیں۔ آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 21، ملوک کے آسرا و متنصرہ، سب ہیڈنگ جنگ یرموک۔ عمرو بن العاص نے اطراف فلسطین پر حملہ کیا۔ رومیوں نے نہایت مستعدی سے اس کا جواب دیا، لیکن ان کی قسمت میں ناکامی پہلے سے لکھی جا چکی تھی۔ وہ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کر بیت المقدس اور کیساریہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس کے بعد عساکر روم نے ہر طرف سے 2,40,000 کی جمعیت سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت تقریباً 30,000 تھی۔ دونوں لشکروں کا مقابلہ مقام یرموک میں ہوا۔ رومیوں کو اس کثرت کے باوجود شکست ہوئی اور ان میں سے بے شمار رومی مارے گئے۔ یہ واقعہ 15 ہجری کا ہے۔ اس لڑائی کے بعد رومیوں کو شکست پر شکست ہوتی رہی۔ سب ہیڈنگ فتح کنسرین۔ پھر ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے حمص کا محاصرہ کیا اور جزیہ لے کر اہل حمص سے صلح کر لی۔ اس کے بعد خالد بن ولید کنسرین پہنچے۔ مناس بالطریق نے رومیوں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید نے نہایت تیزی سے اسے شکست دے کر کنسرین کو فتح کر لیا۔ اس لڑائی میں بھی رومیوں کی ایک کثیر تعداد ماری گئی۔ عمرو بن العاص اور شرجیل بن حسنہ نے شہر رملہ کا محاصرہ کیا۔ سب ہیڈنگ محاصرہ بیت المقدس۔ حضرت عمر بن خطاب شام آئے اور اہل رملہ پر جزیہ مقرر کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عمرو اور شرجیل کو بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب اہل قدس طول محاصرہ اور کثرت جدال و قتال سے تنگ آ گئے تو انہوں نے صلح کا پیام اس شرط سے بھیجا کہ بذات خود حضرت عمر فاروق آ کر انہیں امان دیں۔ سب ہیڈنگ فاروقی امان نامہ۔ چنانچہ جناب موصوف آئے اور انہیں امان نامہ اس طور پر لکھ دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از عمر بن الخطاب اہل ایلیہ بیت المقدس کے لیے یہ ہے کہ بے شک ان کو ان کی جانوں اور اولادوں اور عورتوں کو امان دی جاتی ہے، اور کل کنائس گرجے نہ تو آباد کیے جائیں گے اور نہ مسمار کیے جائیں گے۔ سب ہیڈنگ حضرت عمر فاروق کی رواداری۔ خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب بیت المقدس میں داخل ہوئے اور کلیسا کمامہ کے صحن میں بیٹھے رہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ نے بالطریق سے فرمایا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بالطریق نے عرض کیا اسی مقام پر نماز پڑھ لیجئے۔ جناب موصوف نے اس سے انکار کیا اور کمامہ کے باہر دروازے پر تنہا نماز ادا کی، اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو بالطریق سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر میں کلیسا کے اندر نماز پڑھتا تو میرے بعد مسلمان اس کلیسا پر قبضہ کر لیتے، اس حیلے سے کہ عمر نے یہی نماز پڑھی تھی۔ عمر بن الخطاب نے اس امان نامے کے علاوہ یہ بھی لکھ دیا کہ کمامہ کے کلیسے میں نہ تو نماز پڑھی جائے اور نہ اذان دی جائے۔ سب ہیڈنگ مسجد کی تعمیر۔ اس کے بعد بالطریق سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمیں کوئی ایسا مقام بتاؤ جہاں ہم مسجد بنائیں۔ بالطریق نے کہا کہ صخرہ زیادہ مناسب ہوگا جس پر یعقوب علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے کلام کیا ہے۔ عمر بن الخطاب نے صخرہ کو پسند فرما لیا اور بنفسہ اسے صاف کرنے لگے۔ آپ کو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر اور مسلمانوں نے بھی ہاتھ لگا دیا، فوراً دم زدن میں صاف ہو گیا۔
عمر بن الخطاب نے اپنے مبارک ہاتھ سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد عمرو بن العاص کو مصر کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور ان کی مدد پر زبیر بن العوام کو 4000 مسلمانوں کا افسر مقرر کر کے روانہ کیا۔ مقوقس والی مصر نے جزیہ خراج دے کر صلح کر لی۔ پھر عمرو بن العاص نے اس مہم سے فارغ ہو کر سکندریہ کا رخ کیا۔ چند روز کے محاصرے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ سب ہیڈنگ: منصور بن سرہوں اور وہاب بطریق کی جنگ۔ 16 ہجری مطابق 660 سن میں بادشاہ روم ہرقل عیسائیان جزیرہ کے کہنے سے مسیحی لشکر لے کر حمص کی طرف بڑھا۔ حمص میں ان دنوں ابو عبیدہ بن الجراح موجود تھے۔ انہوں نے ہرقل کو شکست دی۔ وہ میدان جنگ سے بھاگ کے انطاکیہ کی طرف آیا۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کے نامی سردار فلسطین، تبریہ اور تمام ساحل فتح کر چکے تھے، جس سے عرب، متنصرہ، غسان، لخم، جذام میں ایک خاص قسم کا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ وہاب بطریق ان کا افسر ہو کر مسلمانان عرب سے لڑنے کے لیے چلا۔ منصور بن سرہون نے اپنے عامل دمشق سے مالی مدد طلب کی۔ منصور بن سرہون نے چونکہ وہ اس سے پہلے اس سے کشیدہ خاطر تھا، مدد دینے سے انکار کیا۔ وہاب بطریق برہم ہو کر مسلمانان عرب سے اعراض کر کے دمشق کی جانب بڑھا، لیکن اس کی روانگی سے پہلے عامل دمشق منصور کچھ سوچ سمجھ کر سامان رسد و غلہ لے کر دمشق سے نکلا۔ اتفاقات زمانہ سے جس وقت یہ مقام جابیہ خولان میں پہنچا، اسی روز شب کو لشکر میں خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی، 100 جانیں ضائع ہو گئیں۔ وہاب بطریق مارے شرم کے طور سینہ چلا گیا اور وہیں رہبانہ زندگی سے اپنی بقیہ عمر تمام کر دی۔ سب ہیڈنگ: فتح دمشق۔ بقیہ لشکر روم نے منصور کے ہمراہ دمشق میں جا کر دم لیا۔ مسلمانوں نے مناسب موقع سمجھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دوسری طرف سے رومیوں نے بھی جمع ہو کر اسے گھیر لیا۔ 6 مہینوں بعد منصور عامل دمشق مجبور ہو کر خالد بن ولید سے امان کا خواستگار ہوا۔ خالد بن ولید نے اسے امان دے دی اور باب شرقی سے شہر میں داخل ہوئے۔ رومی لشکر دوسرے دروازوں سے نکل کر بھاگ گیا۔ خالد بن ولید کے علاوہ اور امراء اسلام جو دوسرے دروازوں پر بزور تیغ داخل ہوئے تھے، انہیں اس امان دہی کی اطلاع نہ تھی۔ اس وجہ سے کسی قدر دمشق لوٹا گیا۔ اس کے بعد اہل دمشق کو وہی رعایتیں دی گئیں جو اہل سکندریہ کو عمرو بالعاص نے دی تھیں۔ معزز سامعین کرام، اسلامی کتب کے انتخاب میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین بن ہرقل۔ ان واقعات کے بعد ہرقل 21 ہجری مطابق 655 عیسوی میں 31 برس حکومت کر کے مر گیا۔ اس کی جگہ قسطنطنیہ میں رومیوں کا بادشاہ قسطنطین بن ہرقل ہوا۔ اسے 6 مہینے کے بعد اس کی ستیلی ماں نے مار ڈالا۔ تب اس کی جگہ ہرقل بن ہرقل تخت نشین ہوا۔ کچھ عرصہ بعد رومیوں نے اسے تخت سے اتار کر مار ڈالا اور قسطنطیوس بن قسطنطین کو تخت حکومت پر بٹھایا۔ یہ 6 برس حکومت کر کے 37 ہجری مطابق 670 عیسوی میں ہلاک ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: امیر معاویہ کی بلاد روم پر فوج کشی۔ اسی زمانہ میں امیر معاویہ نے 24 ہجری میں بلاد روم پر چڑھائی کی۔ وہ ان دنوں شام کے امیر تھے۔ انہوں نے اکثر شہروں کو فتح کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ دریا قبرص پر فوج کشی کی اور اس کے اکثر قلعوں کو فتح کر کے 27 ہجری میں اہل قبرص پر جزیہ خراج قائم کیا۔ سب ہیڈنگ: فتح سکندریہ۔ عمرو بن العاص نے جس وقت سکندریہ فتح کیا تھا تو بنیامین بطریق یعقوبیہ کو امان نامہ لکھ دیا تھا
چنانچہ وہ 13 برس بعد واپس آیا۔ اسے ہرقل نے اول سن ہجری میں سکندریہ کا متولی کیا تھا، لیکن جب شاہ فارس نے مصر اور سکندریہ پر زمانہ حصار قسطنطنیہ میں قبضہ کر لیا تھا اور 10 برس تک اس کی وہاں حکومت رہی، تو اسی زمانے میں بنیامین روح پوش ہو گیا تھا۔ 10 برس یہ اور 3 برس زمانہ حکومت اسلامیہ میں غائب رہا۔ پھر جب عمرو بن العاص نے اسے امان دی تو وہ سکندریہ واپس آیا اور 39 ہجری مطابق 659 عیسوی میں مر گیا۔ اس کی جگہ اگاسو سکندریہ کے گرجے کا 17 برس عہدے دار رہا، اور جب قسطنطیوس بن قسطنطین 37 ہجری مطابق 657 عیسوی میں ہلاک ہوا تو اس کی جگہ رومیوں کا بادشاہ اس کا لڑکا یوتیانوس 12 برس تک رہا۔ سب ہیڈنگ: یزید بن معاویہ کی قسطنطنیہ پر فوج کشی۔ 50 ہجری میں اس کے مرنے کے بعد تیبریوس بادشاہ ہوا۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہی۔ اسی کے زمانے میں یزید بن معاویہ نے عساکر اسلامیہ کے ہمراہ قسطنطنیہ پر چڑھائی کی۔ ایک مدت تک اسے محاصرے میں رکھا۔ ابو ایوب انصاری اسی کے حصار میں شہید ہوئے اور وہیں دفن کر دیے گئے۔ چند روز محاصرے کے بعد یزید بن معاویہ اور تیبریوس قیصر کی اس امر پر صلح ہوئی کہ شام کے تمام کنائس گرجے معطل کر دیے جائیں اور کوئی شخص ابو ایوب کی قبر سے کچھ تعرض نہ کرے۔ سب ہیڈنگ: اوگسٹس قیصر کا قتل۔ اس مصالحت ہو جانے سے اسلامی لشکر واپس آیا اور تیبریوس قیصر 58 ہجری مطابق 677 عیسوی میں مار ڈالا گیا۔ تخت قیصری پر اوگسٹس قیصر جانشین ہوا۔ اس کے زمانہ حکومت میں اگاسو بطریق یعقوبیہ سکندریہ میں مر گیا اور یوحنا بطریق مقرر کیا گیا۔ تھوڑے دن بعد اوگسٹس قیصر کو کسی خادم نے مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ: استفانیوس قیصر۔ اس کے بعد اس کا لڑکا استفانیوس قیصر ہوا۔ یہ 65 ہجری مطابق 674 عیسوی زمانہ حکومت عبد الملک بن مروان میں تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے عہد حکومت میں مسجد اقصیٰ کو بڑھایا، صخرہ کو حرم میں داخل کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد استفانیوس سے سلطنت چھین لی گئی اور لادن کو تخت حکومت پر بٹھایا گیا۔ یہ 78 ہجری مطابق 697 عیسوی میں مر گیا اور تیبریوس ثانی قسطنطنیہ کا بادشاہ ہوا۔ 7 برس اس کی حکومت رہی۔ 81 ہجری مطابق 705 عیسوی میں یہ بھی ہلاک ہوا۔ سبتانوس حکمران مقرر کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: جامع مسجد دمشق۔ یہ زمانہ حکومت ولید بن عبد الملک تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے دمشق میں جامع مسجد بنی امیہ بنوائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اس مسجد کی تعمیر میں 400 صندوق صرف کیے۔ ہر صندوق میں 14 لاکھ دینار تھے۔ مسجد میں 600 زنجیریں طلائی قندیلوں کے لٹکانے کے لیے تھیں۔ زینت اور آرائش ایسی تھی کہ جس سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھیں اور مسلمان فتنے میں پڑتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنے زمانہ حکومت میں ان سب چیزوں کو اتار کر بیت المال میں داخل کرا دیا۔ 101 ہجری مطابق 719 عیسوی میں ستیانوس کے بعد 1.5 برس تک تداوس حکمران رہا۔ اس کے بعد لادن ثانی 24 برس تک حکمرانی کرتا رہا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین کی گرفتاری اور رہائی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ 113 ہجری میں ہشام بن عبد الملک سائفہ یسرا اور اس کے بھائی سلیمان سائفہ یمنا نے رومیوں پر چڑھائی کی۔ قسطنطین نے اس کا مقابلہ کیا۔ میدان جنگ سے اس کا لشکر بے قابو ہو کر بھاگ نکلا اور یہ خود گرفتار کر لیا گیا، لیکن کچھ روز بعد آزاد کر دیا گیا۔ زمانہ حکومت
مروان بن محمد اور ولایت موسیٰ بن نصیر میں عیسائیان سکندریہ اور مصر تباہی اور ذلت میں پڑ گئے۔ صدقہ اور خیرات پر بطریق کا گزر ہونے لگا۔ جب اس کی خبر بادشاہ نوبہ کو پہنچی تو وہ 1,00,000 فوج لے کر مصر پر چڑھ آیا، لیکن عامل مصر کی تیزی و ہوشیاری سے بلا قتل و قتال واپس ہو گیا، اور زمانہ ہشام بن عبد الملک میں فرقہ ملکیہ کے کنائس گرجے گروہ یعقوبیہ کے ہاتھوں سے نکال لیے گئے، اور انہی کے مذہب کا بطریق مقرر کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: قسطنطین ثانی بن لادن۔ ان واقعات کے تمام ہونے پر قسطنطنیہ میں ایک غیر شخص جو خاندان شاہی سے نہ تھا، جرجس نامی بادشاہ ہوا، اور نہایت ابتری اور سوء حالی سے زمانہ صفاح المنصور تک باقی رہا۔ اس کے مرنے کے بعد قسطنطین ثانی بن لادن بادشاہ ہوا۔ اس نے متعدد شہر آباد کیے، اہل آرمینیہ کو ان میں آباد کیا۔ جب یہ مر گیا تو لادن بن قسطنطین ثانی اور اس کے مرنے کے بعد نغفور بادشاہ ہوا۔ سب ہیڈنگ: نغفور قیصر اور ہارون الرشید۔ 187 ہجری مطابق 802 عیسوی میں خلیفہ الرشید نے قلعہ ہرکلہ کا محاصرہ کیا۔ نغفور نے خراج دے کر صلح کر لی۔ خلیفہ رشید واپس ہو کر رکا آیا اور موسم سرما ختم ہونے تک یہیں ٹھہرا۔ نغفور نے یہ سمجھ کر خلیفہ الرشید چلا گیا ہے عہد شکنی کی۔ خلیفہ رشید یہ سن کر لوٹ پڑا اور نہایت سختی کے ساتھ اس معاہدے کی اس سے پابندی کرائی اور خراج لیا۔ اس کے بعد عساکر اسلامیہ درب زوساک سے داخل ہوئے، سرزمین روم کو اپنے تیز دھوڑوں کی جولان گاہ بنایا۔ نغفور نے ہر چند ان کی مدافعت کی کوشش کی، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ مقام سگا میں نغفور کو شکست ہوئی، 40,000 رومی مارے گئے، اور نغفور زخمی ہو کر میدان جنگ سے جان بچا کر بھاگ نکلا۔ سب ہیڈنگ: تذکیر قلعہ ہرکلہ۔ پھر 190 ہجری مطابق 805 عیسوی میں خلیفہ مامون الرشید نے اس پر چڑھائی کی۔ اس کے ہمراہ 1,30,000 فوج تھی۔ قلعہ ہرکلہ میں سب سے پہلے اسی نے اسلامی جھنڈا گاڑا۔ 16,000 رومی زخمیوں کے علاوہ قید کر لیے گئے۔ نغفور نے مجبور ہو کر جزیہ خراج دینا قبول کیا اور تا عمر اس کی پابندی کرتا رہا، یہاں تک کہ زمانہ خلافت امین میں یہ مر گیا۔ سب ہیڈنگ: استبراق قیصر، اور اس کی جگہ استبراق قیصر تخت نشین ہوا۔ 615 ہجری مطابق 830 عیسوی میں پھر خلیفہ مامون الرشید نے بلاد روم پر حملہ کیا، متعدد قلعے فتح کر کے بغداد واپس آیا۔ پھر وہ یہ خبر سن کر کہ بادشاہ روم نے طرطوس اور مسیسہ پر حملہ کر کے تقریباً 1,600 آدمیوں کو مار ڈالا ہے، اٹھ کھڑا ہوا اور انتوگوا کا محاصرہ کر لیا۔ انتوگوا کا محاصرہ کر کے بصلح و امان فتح کر لیا، اور المتعصم نے حملہ کر کے تقریباً 30 قلعے رومیوں سے چھین لیے، اور یحییٰ بن اقسم نے رومیوں کے بلاد کو خوب پامال کیا۔ اس کے بعد خلیفہ مامون الرشید بغداد کی طرف لوٹا۔ سب ہیڈنگ: تذکیر شہر لولو، اور پھر بعد چندے باغرض جہاد بلاد روم میں داخل ہوا۔ اپنے مولا غلام آزاد عجیف کو ایک دستہ فوج کا افسر مقرر کر کے شہر لولو کے محاصرے پر بھیجا۔ قیصر روم اس واقعے سے مطلع ہو کر شہر لولو کی مدد کو آ پہنچا۔ مامون الرشید نے عجیف کی مدد پر ایک دوسری فوج بھیج دی۔ قیصر روم اپنے کو ان کے مقابلے سے عاجز دیکھ کر ناکام لوٹ گیا اور شہر بصلح فتح کر لیا گیا۔ سب ہیڈنگ: بلاد روم کی تاراجی۔ اس کے بعد مامون الرشید نے سلوس اور بردہ کو فتح کیا اور اپنے لڑکے عباس کو عساکر اسلامیہ کا افسر بنا کر رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس نے بھی رومیوں کے شہروں کو
لوٹا اور غارت کیا اور ایک شہر میل در میل آباد کیا۔ اس کی شہر پناہ کے 4 دروازے بنوائے۔ بلاد روم کو تاحیات پامال کرتا رہا، یہاں تک کہ بحالت جہاد 618 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 633 عیسوی ہجری مطابق 838 ہجری میں خلیفہ المعتصم نے اموریہ فتح کیا، جس کا واقعہ اس کے حالات میں لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سب ہیڈنگ: بطریق اعظم پوپ کی روما میں منتقلی۔ یہاں تک تو ابن امید کا کلام تھا، ہم نے اس کی باتوں میں بطارکہ کے حالات زمانہ فتح سکندریہ سے نہیں لکھے تھے، کیونکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ ہاں، اس سے کچھ دن پہلے فتح سکندریہ کے بعد بطریق اعظم جو سکندریہ میں رہتا تھا، اس کی کرسی حکومت روما میں مقرر کی گئی تھی اور وہ مذہب ملکیہ کا امیر تھا۔ وہ لوگ اسے البابا پوپ کہتے تھے، جس کے معنی ابو الآباء ہیں، اور بلاد مصر میں ستانی نصارہ کے مذہب یعقوبیہ کا بطریق رہنے لگا۔ یہی ملوک نوبہ و حبشہ اور تمام اس اطراف و جوانب کا مذہبی پیشوا مانا گیا۔ سب ہیڈنگ: مسعودی کا بیان۔ مسعودی نے زمانہ ہجرت اور فتح سے کیاسرا روم کو اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے جیسا کہ ابن امید نے لکھا ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ہجرت اور زمانہ شیخین میں روم کا بادشاہ ہرقل تھا۔ کتب سیر میں اس طرح ہے کہ ہجرت زمانہ کیسر بن مورک میں ہوئی ہے، اس کے بعد کیسر بن کیسر زمانہ ابو بکر میں، اس کے بعد ہرقہ بن کیسر عہد خلافت عمر میں تھا۔ یہی کیسر زمانہ جنگ و جدال ابو عبیدہ اور خالد بن ولید اور یزید بن ابی سفیان میں شام سے نکالا گیا۔ اس وقت صرف قسطنطنیہ کی حکومت اس کے قبضے میں رہ گئی۔